دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں ایک سپریم کورٹ میں جو سو موٹو نوٹس لیا گیا توہین عدالت کا۔ ظاہر ہے اس کی تفصیلات تو یعنی منظر عام پر آ چکی ہے، آپ سب سن چکے ہوں گے۔ اس کی پہلی پیشی بھی ہوگی، اب دوسری پیشی اس کی کل ہے، یعنی فرائیڈے کو ہے، جمعے کو۔ آپ نے وہ ایک کہانی یا حکایت سنی ہوگی جو مزاحیہ یا طنزیہ انداز میں سنائی جاتی ہے کہ کوئی صاحب تھے، ان کی شادی یعنی ہونے والی تھی، تو وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، یعنی شادی کی رات کیا کیا جائے تاکہ انیشیلی وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ گربے کشتن روز اول، کہ جو پہلے دن ہی دھاک بٹھا دی جائے نا، کوئی ایسا وے آؤٹ ہونا چاہیے تاکہ بیوی آئندہ جو ہے وہ بڑی فرما بردار رہے۔ تو وہ کسی نے مشورہ دیا کہ بلی جو ہے وہ ایک اویلیبل ہونی چاہیے، اور اس رات کو آپ کو غصہ آنا چاہیے بلی پر، اور اس کو پکڑ کر اس کی فوراً گردن زنی ہو جائے، اور بیوی جب یہ منظر دیکھے گی، آپ اس کو خوفناک منظر کہہ لیں یا خونخوار منظر کہہ لیں، تو وہ یقیناً الرٹ ہو جائے گی کہ میرا خامد جو ہے وہ بڑا خونخوار آدمی ہے، بڑا غسیلہ ہے اور مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، تو وہ یقیناً خوف زدہ ہو جائے گی، تو آئندہ پھر آپ کی تابع داری یقینی ہے، گارنٹیڈ ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا جی، لیکن بدقسمتی سے وہ جو خاتون تھی اس کی بھی سہیلیوں نے یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ اس قسم کے نسخے آزمائے جاتے ہیں، لہذا یو ڈونٹ وری، آپ کو کسی یعنی اس طرح انڈر پریشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ کوشش رائے گاں گئی۔ اب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 21 دسمبر 2019 کو گویا برسر اقتدار ہیں، آپ اگر یہ کہیں، یعنی مسند عدل پر بیٹھے ہیں، اور وہ 1 فروری 2022 یعنی اگلے سال تک وہ قائم و دائم رہیں گے، اور 2 فروری گویا ان کا ریٹائرمنٹ کا پہلا دن ہوگا، اور 1 فروری جو ہے وہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اگرچہ ریلیٹیولی جو ماضی قریب میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں چیف جسٹسز، ان کے مقابلے میں ٹینیور خاصا لمبا ہے، یعنی دیکھیں نا، دسمبر 2019 یعنی 20 پورا گزر گیا، اب 21 ہے، اور 22 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو گویا وہ 2 سال اور کوئی 2 مہینے کے قریب ان کا ٹینیور بنتا ہے، تو یعنی 24 + 2 26 مہینے، جبکہ بہت سارے چیف جسٹسز کو چند مہینے ملے ہیں یا کسی کو 1 سال ملا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ یہ مرغی آپ ذبح کرنے لگے؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شروع میں ہی کوئی مرغی پکڑ لیتے ایسی، لیکن شاید انہیں خیال نہیں آیا، کیونکہ ایسی مرغیاں تو بے شمار پھرتی ہیں، کسی کو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں۔ وہ بھی ایک آیت آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی مہاراج تھے، وہ فوت ہوئے اور ان کی جگہ ان کا بیٹا بنا، اور اسے بڑا زوم تھا کہ میں یعنی اب اقتدار میں ہوں، تو کئی دن ان کے پاس کچھ سنوائی کے لیے نہیں آیا، کوئی فریاد دی، کوئی قید دی، کوئی کیس نہیں آیا، تو اس نے اپنے جو اہلکار سے ان کو کہا کہ کیا وجہ ہے، کوئی ہمارے پاس آ نہیں رہا، ہمارے مہاراج ہونے میں کوئی کیا شک ہے لوگوں کو؟ تو وہ ایک پکڑ لایا بندہ اور کہا کہ اس کو پھانسی دے دو، مہاراج نے حکم دیا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے کیوں پکڑ کر پھانسی دینے پر تل گئے ہیں مہاراج؟ تو وہ کہتا ہے جناب آپ نے پھانسی تو دے دینی ہے، تو مجھے ذرا گناہ ہی بتا دیجیے گا۔ تو وہ مہاراج کہنے لگے کہ دیکھیں، تم گناہ کرو نہ کرو، جرم کرو نہ کرو، ہم تو مہاراج ہیں، ہم اپنے اختیارات بھی استعمال نہ کریں۔ اب ظاہر ہے یعنی تھیوریٹیکلی یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی جج کی، یعنی ایون عام آدمی کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے، تو ظاہر ہے جو مسند نشین عدل ہوتے ہیں
وہ تو ظاہر ہے بہت معتبر اور تکریم والے لوگ ہیں، تو ان کی تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صاحبان عدل جو ہیں ہمارے، یعنی ان کو سب کو اٹھا کر پرے پھینک دیا گیا. آج تک اس کے خلاف تو عدالت کا یعنی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یعنی مشرف کے خلاف. بلکہ اس 4 رکنی بینچ میں مظاہر علی اکبر نقوی وہ جج ہیں جنہوں نے بس کوئی ایک آدھی پیشی میں ہی وہ جو ٹرائیبیونل تھا نا جس نے مشرف کو سزائے موت دی تھی، جسٹس وقار احمد سیٹھ مرحوم، اللہ تعالیٰ نے غریق کی رحمت کرے، وہ جس کے سربراہ تھے، تو اس کو پورا یعنی ایب انیشو ہی جو ہے وہ الٹرا وائریز قرار دے دیا، انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا بطور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے جج کے. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ ہیں جن کو گویا اس ضمن میں یہ ہائر جو مسند ہے عدل کی وہ بخشی گئی ہے، تاکہ کیونکہ یہ پرو ڈیفنس ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں بوٹوں کے مزاج کے مطابق عدل کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو یعنی اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈساسٹر مینجمنٹ ہے کی اتھارٹی ہے، اس کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل یتھے افضل، اور ان کو بلایا گیا اور انہوں نے یعنی پہلے چیف جسٹس ہی گلزار صاحب تھے، تو انہوں نے بڑا تم تراک اور یہ اور وہ، تو لیکن جب وہ آئے تو پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اس طرح بے شمار قصے کہانیاں روزانہ ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کے بدن پر کوئی خاص قسم کی یونیفارم ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ نہ صرف توہین عدالت کی کریں، آئین کو پھاڑ کے پرے پھینک دیں، ججوں کو یعنی گھسیٹیں گویا دوسرے لفظوں میں، تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو گھر بھیج دیں. تو آپ یقیناً توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوئے، نہ ہی ان کے نازک مزاج پر کوئی حرف آتا ہے. ججوں کے نازک مزاج پر وہ ان کی اتنی ہی بلائیں لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایک تمتراک بنانے کے لیے ڈرامہ سا کیا تھا، یہ ایکسٹینشن چیف آرمی چیف کی، اور پھر گویا خود انہیں ایڈوائز کرتے تھے کہ اس طرح کامہ لکھتے ہیں، اس طرح حرف لکھتے ہیں، اس طرح کمپوز کرتے ہیں انگریزی کے فقرے. یعنی ان کے ہیڈ کلرک بننے کے لیے تیار تھے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کھوسا صاحب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ ایک معمولی سا آدمی ہے، دیکھیں نا، ایک عام سا سیاسی کارکن ہے جس کی پارٹی بھی اسے آؤن نہیں کرے گی ایسی صورت میں. ظاہر ہے پارٹیاں تو اس صورت میں نہیں آؤن کرتی، ان کو قربان کرتی ہیں، یا جو بھی آپ کہہ لیں، یا وہ ایٹ دیئر اون انیشیٹو کیونکہ لیتے ہیں کہ انہوں نے کنسلٹ تو نہیں کیا ہوتا نا، وہ ایک ویسے غصہ ہے. تو چاہیے تو یہ کہ پہلے جج صاحبان جو ہیں وہ خود لوگوں کی توقیر کریں، فیصلے دیا کریں، فیصلوں کے ذریعے بولا کریں، نہ کہ لوگوں کی تصدیق کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو گاڈ فادر کہتے ہیں، کبھی کسی کو پر کوئی پھبتی کستے ہیں، کسی کو بھری عدالت میں بلا کر ذلیل کرتے ہیں. حالانکہ تمہیں پولائٹ رہ کر بھی تو فیصلہ دیا جا سکتا ہے. مثلاً پاناما میں بوٹوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینا تھا، تو اس میں کیا ضرورت تھی یہ کہنا کہ گاڈ فادر اور فلمیں اور اس قسم کے حوالے؟ سیدھا سادہ فیصلہ دے دو جی. اس کی لیگل ریزننگ اگر کوئی بنا سکتے ہو، جھوٹی ہی بنا لو جی. اور جھوٹی ہی بناتے ہیں بہت ساری صورتوں میں جب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جمعے کو اب یعنی پہلی جو پیشی تھی اس پر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے عزم کا اظہار کیا عمرتا بندیال اور باقی جو بینچ کے اراکین ہیں کہ بس ہم اس میں کارکردگی دکھائیں گے. عمرتا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی. یعنی ایک معمولی سا آدمی، معمولی سا کارکن ہے، 4 رکنی بینچ ہے بھائی، سینئر موسٹ چیف جسٹس کے بعد جو صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور عزم کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ ڈیو پروسیس تو یہ ہے کہ اسے بغیر وکیل کے بالکل اس کو کوئی سوال جواب نہ کرتے. اسے کہتے سب سے پہلی بات ہی یہ ہوتی کہ اپنا وکیل کر لو، اس کے لیے انہیں مہلت دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اور ویسے ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو اب ویڈیو پر یہ ہے نا زیادہ اصرار. ایک تو ظاہر ہے وہ اب کچھ حکومت اور اٹارنی جنرل اور ان کے نمائندے جو ہیں ڈپٹی اٹارنی جنرل وہ اس بات پر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ پیمرا قوانین کے تحت
FIA والے اس کے خلاف کیس جو ہے بنائیں. حالانکہ ابھی 1-2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے جو فیصلہ دیا یہ صحافیوں کے حوالے سے کہ یہ نہیں ہے یہ پراکسی FIRs درج کی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی ایک بندہ اٹھتا ہے کہیں سے فلان نے غداری کیا کیا ہے جی انہوں نے باجوہ صاحب کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے یا مشرف کی شان میں کوئی بات کہہ دی ہے جو انہیں ناگوار گزرتی لہٰذا یہ غدار ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو متاثرہ آدمی ہے وہی کرا سکتا ہے FIR درج. اب متاثرہ آدمی تو جسٹس گلزار ہے نا, تو پھر اتنا شوق ہے تو پھر جائیں اپنے رجسٹرار کو ہی چلو کہہ دیں بطور ادارہ اگر ریئیکٹ کرنا ہے کہ FIR درج کروائیں. لیکن بہرحال یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد ملک کی ویڈیو کے کیس میں یعنی جو کھوسا صاحب تھے انہوں نے جتنی وہ کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کو جب یہ کہا گیا کہ تم ایک یعنی گائے یا ایک بیل جو ہے جو بھی قربانی کا ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ دو اللہ کی راہ میں, تو وہ اتنے سوال کرنے لگے کہ بالآخر ایسا جو بچھڑا ہے وہ ایسا بچھڑا ملنا ناممکن ہو گیا یا بہت مشکل ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ کھوسا صاحب نے ان اینٹیسپیشن آف فیوچر پروسیڈنگس کے یہ ویڈیو کیونکہ نواز شریف کو فائدہ دے سکتی ہے لہٰذا انہوں نے ویڈیوز پر اتنی قدغنیں لگائیں, اتنی اس میں ifs اینڈ بٹس کریٹ کیے کہ کوئی عملی طور پر ویڈیو پیش ہی نہیں کی جا سکتی. اب یہ جو ویڈیو پر یہ آخر ایکشن لیا جا رہا ہے جی, ایک تو اس نے خود اپلوڈ نہیں کی اور بے شمار لوگوں نے کی ہوگی, اور پھر یہ ہے کہ ان سارے ifs اینڈ بٹس سے اگر گزاریں تو وہ بالکل پوری نہیں اترے گی. لیکن کیونکہ ان کو کویسٹ کیا گیا, ان کو ایک انٹیمیڈیٹنگ ماحول میں مسعود الرحمان عباسی کو چیف وہ جو بینچ کے سربراہ عمر عطا بندیال ہیں وہ خود ہی گویا اس سے سیلف انکریمینیٹنگ انداز میں یہ بات کہلوا لی کہ ہاں تمہاری ہے, اس نے کہا کہ میری ہے. اب ظاہر ہے عمر عطا بندیال کو بھی اگر چیف جسٹس شپ سے ہٹا کے اس قسم کے انٹیمیڈیٹنگ ماحول میں کھڑا کر کے پوچھے نا تو وہ کہے گا کہ میں نے جولیس سیزر کو بھی قتل کیا. تو یہاں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنے ہائیسٹ فورم پر بھی اگر ڈیو پروسیس کو نہیں دیکھنا تو پھر اتنی نازک مزاج کی کیا ضرورت ہے کہ تمہاری توہین ہو گئی ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں ایک نظم بھی ہے, وہ آپ کی خدمت میں علیحدہ ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کروں گا. تو ججز حضرات اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو کنٹمپٹ نوٹس سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے کہ وہ ایک تو سب کو فیئر انداز میں ڈیل کریں. اب انہی ججز کی توہین وزراء وفاقی جو اب بھی موجود ہیں وہ کرتے رہے. فواد چودھری کرتا ہے, یہ جو عاشق بی بی ہے اس نے کی تھی, اور یعنی بہت سارے کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کو بوٹوں کی حمایت حاصل ہے ظاہر ہے پھر ان کا بگاڑا کچھ نہیں جا سکتا, لیکن باقی لوگوں پر پھبتیاں کیسی جا سکتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ فیئر اور ایکول ٹریٹمنٹ اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ خام خواہ لوگوں کی یعنی سیاسی یا ذاتی حیثیت میں ان پر پھبتیاں کسنا اور ان کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. صرف فیصلے دینے چاہیے اور فیصلوں میں آپ بھرپور انداز سے ریزننگ کریں, نہ کہ ذاتی حملے کریں. اور اس صورت میں اگر آپ کنٹمپٹ نوٹس نہ بھی لیں گے تو آپ کی عزت ہوگی اگر انصاف ہوگا تو. اگر نہیں ہوگا تو باقی یہ ڈانگ سوٹے سے تو عزت نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ثاقب نثار کو اب کس انداز سے لوگ یاد کرتے ہیں. تو بہرحال وہ نظم ضرور سنیے گا. اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.